السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فضل سے ہم بقرعید کے مرحلے سے ابھی گزرے، اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے انہوں نے قربانیاں بھی کی۔ یہ قربانی اور یہ حج، ان سب کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرنا، دہراتے رہنا، اس کا مذاکرہ بار بار کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم ملت ابراہیمی پر چل سکیں اور دین حنیف پر قائم رہ سکیں، اور ابراہیمی جذبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، جو ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھیں، اور کس طریقے سے انہوں نے ان آزمائشوں کو فیس کیا، ان آزمائشوں میں کامیاب اترے، ہمیں بھی اسی طریقے سے کامیاب ہونا ہے۔ آنے والے جو حالات ہیں، چاہے ہمارے ملک کے حالات کہہ لیں یا عالمی حالات کہہ لیں، یہ آنے والے حالات وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درپیش تھے۔ ان حالات میں ہمارے یہ حالات ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آئے، یہ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ یہ حالات ہمارے اس ملک میں دین اکبری کے دور میں، اکبر بادشاہ جو تھا اس کے دور میں بھی آئے۔ ان سب کا مقابلہ کیا اللہ والوں نے، علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، ان سب کا مقابلہ کیا اور ان سب کو دعوت دی، اور نتیجہ اور رزلٹ، کامیابی ایمان والوں کو حاصل ہوئی۔ وقتی طور پر حالات تو سب کے اوپر آئے، لیکن کامیابی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں کو حاصل ہوئی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے برادران وطن کو توحید کی دعوت دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ مجاہدے برداشت کرنے پڑے، آگ میں ڈالا گیا، وطن سے نکالا گیا، سب کچھ آپ کے اوپر یہ آزمائشیں آئیں، مجاہدہ کرنا پڑا، لیکن آپ نے وطن کو تو چھوڑ دیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اسلام بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وطن سے محبت کرنا ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے، وطن سے ہر ایک کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وطن سے اس درجہ محبت کہ وطن کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا جائے، وطن کی خاطر دین کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح اپنے آپ کو نیشنلسٹ ثابت کیا جائے کہ اپنے آپ کے اسلام کو چھوڑ دیا جائے، دین حنیف کو چھوڑ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے رخ موڑ لیا جائے، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کچھ لچک پیدا کی جائے، اور یوں کہا جائے کہ بھئی دین دنیا کو دونوں کو لے کے چلنا پڑتا، دین دنیا کو لے کے چلنا پڑتا، ایسا بول کے اللہ کے احکامات کو سے منہ موڑا جائے، یہ ابراہیمی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔
یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم جب قربانی دیے ہیں تو اس میسج کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک ہمارے دلوں میں یہ پیغام نہ اتر جائے، جب تک رہ گئی بس رسم ازاں روح بلالی نہ رہی والی بات ہوگی۔ بس رسم قربانی باقی ہے۔ جو میسج اور جو روحانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے ہمیں ملتا ہے، اس پیغام کو ہم نے نہ تو جانا، نہ تو سمجھا، نہ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ارادہ اس بات کا کریں کہ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں چاند سورج کو لا کے رکھ دیا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ بادشاہت لے لو، تخت لے لو، لیکن اسلام چھوڑ دو، ہم اعلان کریں گے ہم بادشاہت بھی چھوڑ سکتے ہیں، وطن بھی چھوڑ سکتے ہیں، تخت بھی چھوڑ سکتے ہیں، سرداری بھی چھوڑ سکتے ہیں، مالداری بھی چھوڑ سکتے ہیں، وطن بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ہم دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ یہ عزم اور یہ ایمان اور یقین کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ وطن پرستی اسلام نہیں سکھاتا، وطن سے محبت ضرور سکھاتا ہے۔ وطن پرستی کس چیز کا نام ہے؟ وطن کے خاطر دین کو چھوڑ دینا، یہ وطن پرستی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے ملازمت پرستی، ملازمت کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ ملازمت پرستی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری پرستش چل رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف بتوں کی پوجا ہوتی ہے، بہت ساری مورتیاں ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کر چکے، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکے، اس کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ہی کم سے کم سکھایا یا نہیں سکھایا؟ کتنے ایسے ہیں اس مجمع کے اندر جنہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقع قربانی، جو قربانی سے ہی متعلق ہے، وہ اپنے اولاد کو بتایا ہو، سکھایا ہو، پڑھایا ہو، سمجھایا ہو؟ کون کون ایسے ہیں بتائیے ذرا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ کیا ہم نے اولاد کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھی ہے، یا ہم نے صرف اسکول بھیجنے کو اپنی ذمہ داری سمجھی ہے؟ ان کی ایمانی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ان کی ذہنی تربیت جب تک نہیں کریں گے، صرف ان کو اسکول بھیج کر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اپنی اولاد کو کامیاب بنا رہا ہوں، وہ خدا کی قسم نہ آپ کا فرما بردار ہوگا نہ خدا کا فرما بردار ہوگا۔ دشمنان اسلام تیار ہے ایسے نوجوانوں کو دین سے بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کی گھر واپسی کے لیے دشمنان اسلام منہ کھول کے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر یہ ابراہیمی جذبہ، یہ توحید پرستی، یہ رب پرستش اور خدا کی پرستش ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے، تو پھر وہ ازدہ منہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہو رہے ہیں نا واقعات، اب بھی اگر نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ کتنی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، کتنے مسلم بچے غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہے ہیں، کتنے مسلم بچے ایکس مسلم بن رہے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ایکس مسلم بن رہے ہیں۔ اب بھی اگر نہیں جاگیں گے، اب بھی ہم اپنے بچوں کی ایمانی ذہنی تربیت نہیں کریں گے، دینی تربیت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی تھی، تب جا کے بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے قربان کرنا ہے تو قربان کر دو، لیکن رب کا حکم نہ توڑو۔ لیکن آج کا نوجوان بچہ کہتا ہے رب کا حکم چھوڑ دو لیکن میری خواہش پوری کرو۔ اولاد کو ہم سبق نہیں سکھا رہے، اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ بیٹے کی نظر میں باپ
آنکھ کھلنے کے بعد میں سب سے پہلا ہیرو ہوتا ہے، لیکن باپ ہی جو ہے آوارہ بےہودہ قسم کے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے، تو بیٹا کس کی پیروی کرے گا پھر؟ قرآن حکم دیتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، یہ قرآن حکم دیتا ہے، اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کوئی سیکولرزم کی پیروی کر رہا ہے، کوئی یہودیت کی پیروی کر رہا ہے، کوئی نصرانیت کی پیروی کر رہا ہے، اور نام بڑا خوبصورت دیتے ہیں کہ دین دنیا کو لے کے چلنا پڑتا نا مول صاحب آج کل کے حساب سے، عالی دین بولے تو مشکل ہو جاتی زندگی، جیسا گمان اللہ کے ساتھ میں رکھو گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر اگر یہ سوچو گے کہ اللہ مجھے کامیاب کریں گے تو اللہ ویسا ہی کامیاب کریں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب فرمایا۔ رزلٹ دیکھ لو، ایک طرف بادشاہ تھا، نمرود تھا، اس کی پوری قوم تھی، لیکن کامیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ وطن چھوڑا ہے، اولاد کے اوپر چھری چلائی ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، آگ میں ڈالا گیا ہے، حالات سے گزارا گیا، آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود نتیجہ دیکھ لو، انجام دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہوئی، مکہ آپ نے آباد کیا، مکہ کے اندر خدا کا گھر بنایا۔ آج تک اگر پوری عرب کنٹریز قائم ہیں، آج تک پوری عرب کنٹریز کو کچھ مالی وسائل حاصل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ بنایا تھا، امام بنایا تھا پوری قوم کا، پوری دنیا کا امام بنایا تھا۔ اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر انبیاء کو، بادشاہت کو چلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسی آزمائش اور ویسے مجاہدوں سے گزرے، تب جا کے اللہ نے انہیں امام بنایا۔ ان کی نسل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کو اگر اپنی اولاد اسماعیل جیسی بنانی ہے تو خود کو ابراہیم جیسا بنانا ہوگا، اپنی اولاد حسن حسین جیسی رضی اللہ عنہما جیسی بنانی ہے، خود کو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا بنانا ہوگا۔ نہیں میں تو بگڑ گیا مول صاحب، میری اولاد نیک بن جانا بلکہ دل سے تمنا ہے، یہ تمنا بلی کے خواب میں چچڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تمنا کو ہی پاس ہی رکھ لو آپ۔ این خیالست و محالست بجنو من رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ شاعر کہتا ہے کہ جس نے بلندیوں کی تمنا کی بغیر محنت کے، اس نے اپنی عمر ضائع کر دی ایک محال چیز کو حاصل کرنے کے سے۔ خود محنت نہیں کریں گے، خود اپنے آپ کی تربیت نہیں کریں گے، خود اپنے آپ کو ابراہیم جیسا نہیں بنائیں گے، نیت یہ ہے کہ میرے بچے بہت نیک بن جانا۔ جس سے بھی پوچھو آپ بولیں گے میرا بچہ حافظ بننا، عالم بننا۔ مول صاحب کہاں پڑھا رہے ہیں؟ اسکول میں پڑھا رہے۔ حافظ بننا ہے، اس کے واسطے قربانی بھی دینا پڑتا، پھر اس کے واسطے آدھا وقت اسکول کا، آدھا وقت قرآن کے حفظ کے لیے دینا پڑتا۔ شام میں سوتے وقت میں بچوں کو کہانیاں سناؤ، قصے سناؤ۔ ایک بچے سے پوچھا میں محلے کے، بیٹا قربانی کئی کو کر رہے؟ تو بچہ بولا تکا بوٹی کھانے، تکا بوٹی کھانے۔ بس شروع سے ہی یہی، بکرا لانے سے پہلے دماغ میں یہی چل رہا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، یہ تل لیں گے، ان کو اتنا بھجا دیں گے، ان کو اتنا بھجا دیں گے، تم ان کو اتنا بھجا دو، میں ان کو اتنا بھجاتا ہوں۔ پہلے سے مسئلے پورے مول صاحب 3 حصے کرنا کہتے نا، ایک رشتہ داروں میں، ایک یہاں، ایک وہاں، یہ سب مسئلے برابر چل رہے ہیں، لیکن دماغ میں گھسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی کو کرے تھے قربانی۔ اللہ کے حکم کی خاطر اپنے بیٹے پر چھری چلا دینا معمولی بات نہیں ہے۔ جانور کو 10 دن پال لیتے ہیں تو جانور سے محبت ہو جاتی ہے، بچے کے آنکھ سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں کہ ابو اس جانور کو مت ذبح کرو، یہ میرا جانور ہے، یہ میرا بکرا ہے۔ خدا بتاؤ تو صحیح، اپنے لخت جگر پر چھری چلانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، خدا نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ہم اپنے ارمانوں پہ چھری نہیں چلا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ دیے، اپنے والد کو چھوڑ دیے۔ کیوں؟ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی نا، خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اپنے والد کو چھوڑ دیے، نصیحت کرنے کی حد تک کرے لیکن چھوڑ دیے۔ اور ہمارے پاس میں
مول صاحب وہ رشتہ دار بلا رہے ہیں دعوت میں، جا سکتے کیا؟ ویڈیو بھی ہے، جہیز بھی ہے، لین دین بھی ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے کہتے نا۔ واہ، کھاتے وقت پورے سنتیں یاد آ رہے، کھانے پینے کے پورے سنتیں یاد ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، یہ بہت زبردست یاد ہے، باقی پورے سنتیں کھانے میں ملا کے کھا لیے۔ رب کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرنا بھی سنت ہے، ایسی دعوتوں کو چھوڑنا سنت ہے، قبول کرنا سنت نہیں ہے۔ دشمنوں کو گلہ ہے، شکوہ ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے، روکنا چاہیے۔ مسلمان پہلے سے ہی روکا ہوا ہے، ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ 28 سال 29 سال کے نوجوان بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا سوچے؟ ابھی نہیں سوچا۔ ابھی کب سوچتے؟ آدھی عمر تو نکل گئی ہے، 60-70 سال کی زندگی، 30 سال یہیں نکل گئے، ابھی کب سوچتے؟ نہیں، گھر میں بہنا بیٹھے ہوئے، اگر یہ لڑکے، یہ بھائیاں پورے اسلامی طریقے سے سیدھی سادی شادی کر لیں گے، کہ کوئی بہن اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں بنے گی، کوئی بیٹی اپنے باپ پہ بوجھ نہیں بنے گی۔ یہ چھوڑو نا رسم رواج، یہ ارمانوں پہ قربانی کرو۔ رب کا قرب پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کے اوپر چھری چلانی پڑتی ہے، اپنے رسم و رواج پر چھری چلانی پڑتی ہے، اماں کے خواہشوں پہ چھری چلانی پڑتی ہے، باپ کے خواہشوں پہ چھری چلانی پڑتی ہے، خالہ ماموں چچا کے خواہشوں پہ پوروں پہ قربانی چلانی پڑتی ہے، چھری چلانی پڑتی ہے۔ تب جا کے ابراہیمی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب ابراہیمی ایمان پیدا ہوتا ہے تو آج بھی ہو سکتی ہے، ابراہیمی ایمان اگر پیدا ہو، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا ہو۔ ارے وہ پارٹی آ جا رہی، یہ پارٹی آ جا رہی، فلاں ہو جا رہا، فلاں ہو جا رہا، ایسا ہو جا رہا، ویسا ہو جا رہا، یہ سب حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی حالات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے، آپ نے بھی مکہ چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کو چھوڑا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری قربانیاں جھیلی، آپ کے اوپر پتھر بھی مارے گئے، پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ نے دین کی دعوت سے منہ نہیں موڑا۔ لیکن ہم یہ ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم برادران وطن کو تو دور کی بات ہے، برادران وطن تو دور کی بات ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت تک کی فکر نہیں ہے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کا۔ جس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کیا بتاؤں میں کہ وہاں جا کے دعوت دو۔ نمازاں چھوٹ رہی، کوئی فکر نہیں ہے، بچے کی نماز چھوٹ رہی، کوئی فکر نہیں ہے، بچے کا دین چھوٹ جا رہا، کوئی فکر نہیں ہے۔ رات میں اکثریت نوجوانوں کی 3 بجے سو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کرے بغیر میں ایک اچھا معاشرہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس تھی؟ ماں کے پاس تھی، ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا تھا نا، زمزم نکلنے کا جو واقعہ ہے، ماں کے ساتھ میں تھی نا، ماں نے بچے کی تربیت کی، اور اس ماں کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آج کل ہمارے شوہروں کو بولے تو شوہرہ بول رہے اماں آج صحیح نہیں ہے مول صاحب، آج کل اماں کو لاتے وقت میں دیکھتے نہیں، پہلی بات، پھر آپ لانے کے بعد میں اس کی تربیت کی فکر نہیں رہتی۔ لاتے وقت میں پراپرٹی کتنی ہے وہ دیکھتے، لانے کے بعد میں اس کی دینی تربیت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ابراہیمی جذبہ، اسماعیلی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ ایک نبی کا قصہ، ایک نبی کی کہانی سنائیے۔ آپ کو نہیں آتا، کتاب پڑھیے، علماء سے سنیے، سیکھیے۔ یہ بھی چیز دین سیکھنے کی چیز ہے۔
قصص النبیین، انبیاء کے قصے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ قصص النبیین عربی میں ہے، اس کا اردو ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، شاید دوسری زبانوں میں ہوا ہوگا، لیکن اردو میں بھی ہے یہ کتاب، نبیوں کے قصے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو اپنے پاس میں رکھیے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے حضرت آدم سے محمد تک، مارکیٹ میں بھی مل جاتی، آپ کو PDF کی شکل میں بھی مل جاتی، حضرت آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ کتاب ہے۔ اس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے انداز میں واقعات لکھے ہوئے ہیں انبیاء کے، یہ واقعات سنائیے، اس سے ذہنی اور ایمانی تربیت ہوتی ہے۔ بچے رات میں سوتے وقت میں کارٹون دیکھ کے سوتے، آبرا کا تابڑا دیکھ کے سو رہے بچے، اور صبح میں اٹھ کے وہی آبرا و تابڑا والی حرکتیں کر رہے۔ یہ دجالی سازش ہے کہ دجال جب آئے گا تو اپنی کرشماتی طور سے پوری دنیا کے منوائے گا کہ میں تمہارا ہیرو ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ اسی طرح یہ بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ ڈیجٹ مل جانے سے، یہ جادوئی چھڑی مل جانے سے تمہارے کام ہو جائیں گے، تمہارا ہوم ورک ہو جائے گا، تمہارا فلاں ہو جائے گا، تم کو یہ مل جائے گا، تم کو وہ مل جائے گا۔ یہ جو کارٹون میں قدرتیں اور طاقتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ سب شیطانی اور دجالی طاقتوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بچہ ٹائم پاس کر رہا ہے، بچہ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے، اپنے مائنڈ کو خراب کر رہا ہے، اپنے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں یتیم صرف وہ نہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، بلکہ یتیم وہ بھی ہے جس کی اولاد ہو لیکن اپنی اولاد کو وہ وقت نہ دے، جس کی اولاد ہو لیکن والدین خود جاہل ہو دین سے، اسلام سے، وہ اولاد کے اوپر بھی مجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ کاش خدا را اس اولاد کو اس کا باپ سمجھا لیتا، اس کی ماں سمجھا لیتی، کوئی واقعہ تو سنا دیتا، کوئی قصہ نبی کا تو سنا دیتا، آج یہ مرتد نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے بھی نہ اس کی تربیت کی، نہ اس کے باپ نے اس کی تربیت کی، بس یہ بولتے رہے، خود کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، خود کو دین سیکھنا نہیں آتا۔ بڑے شان سے سوال پوچھتے ہیں علماء کیا کر رہی؟ میں تو اسکول کو بھیجایا تھا، ہمارا بچہ ایسا ہو گیا۔ IIT بنا رہے ہیں اپنی بچیوں کو، پورا پڑھ لی بچی، میں زیادہ دور نہیں، تلنگانہ کا ہی واقعہ بتا رہا ہوں، پورا پڑھ لی بچی۔ اس کے بعد میں جب اس بچی کی شادی کی باری آئی تو بچی نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا، ابا آپ اب تک جو بھی کرے وہ بہت بہت شکریہ، مجھے غیر مسلم سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں، اب گھر کو نہیں آؤں گی۔ روتے بیٹھو، اب سر پیٹتے بیٹھنے سے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بچپن سے جب ہم کان میں اللہ اکبر کی اذان، اللہ اکبر کا کوئی مطلب ہے؟ چھوٹا بچہ اللہ اکبر کا مطلب سمجھتا، لیکن اس کے دماغ میں یہ میسج ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، مطلب اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ مطلب کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن بچپن سے اس کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے باپ کو دی ہے، وہ بھی دینا نہیں آتا۔ اتنے نوجوانوں، دسیوں نوجوانوں کو پوچھ چکا اللہ اکبر کا معنی بتا، نہیں بتا سک رہا، اللہ اکبر کا معنی نہیں معلوم۔ کل ہی ایک نوجوان کو بولا تکبیرات تشریق پڑھے کیا؟ آؤ پڑھا، کیا پڑھے؟ تو کیا کی بولتے نا صاحب، تکبیرات تشریق بول تو کیا؟ اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھتے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اچھا ایک مرتبہ پڑھو بابا آپ، اللہ اکبر پڑھو ایک مرتبہ، اللہ اکبر پڑھو ایک مرتبہ۔ 5 منٹ الٹا لٹک گیا میں اس کے پیچھے، لیکن وہ اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ مسلمان ہے، فون کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، گانے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو روکا، سمجھایا، گانا تو بہرحال بند کر دیا، لیکن 5 منٹ الٹا لٹک گیا تو بھی اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا، وہ شاید ناپاک تھا ہوگا یا کیا ہے، لیکن نہیں پڑھا وہ۔ یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ ہم غیروں کو دعوت تو دیں گے، بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن اپنے گھر کی تربیت کی فکر کریں۔ اپنے محلے کے اندر جو دیندار لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ان سے گزارش ہے اپنے آس پاس روزانہ 5-6 ملاقاتیں عمومی کیا کیجئے، دعوت دیجئے لوگوں کو، نوجوانوں سے ملاقات کیجئے۔ یہ جمعہ کے بیانات، جلسے جلوساں، یہ سر کے اوپر سے جا رہے ان کے، یہ باؤنس ہو جا رہے پورے، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ یہ ان کو سمجھ میں آتے جو پہلے سے کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ جو LKG کلاس کا ہے اس کو میں
پورا انٹر ڈگری کا بتاؤں گا تو میں اس کو سمجھ میں آئیں گا. کتنے واقعات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کیا, وہ اشارے ان کو سمجھ میں آتے جو پہلے سے واقعات سمجھے ہوئے پڑھے ہوئے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اگر آپ یہ عمومی دعوت کے کام کو اور نوجوانوں سے عمومی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فلاں تنظیم سے جڑ جاؤ, فلاں تنظیم سے جڑ کے کام کرو, فلاں پارٹی میں مل کے کام کرو. آپ اکیلے کرو میرے بھائی, آپ اکیلے کرو, بس کرو, کام کرو. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے. تیرا ذکر سن کے میں تڑپ اٹھا, تیرا نام لے کے میں رو دیا. مجھے ایک نسبت خاص ہے تیرے نام سے, تیری یاد سے. اللہ اللہ سناؤ, اللہ اللہ پڑھاؤ, اللہ اللہ کی دعوت دو, محبت سے نرمی کے ساتھ میں دعوت دو. اگر سامنے والا جہالت اختیار کرتا ہے, سامنے والا تمہیں پتھر بھی مارتا ہے, خدا کی قسم تمہارا مرتبہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہے. نبی نے جب امت کو جنت میں لے جانے کے خاطر, امت کو جہنم سے بچانے کے خاطر نبی نے جب طائف کے میدان میں پتھر کھائے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی سے بڑھ گئے ہیں؟ ہمارا کیا ایگو ہے, ہمارا کیا اسٹیٹس ہے؟ اگر ہم کو تھپڑ بھی کھانا پڑے گے اس دین کے خاطر, تھپڑ بھی کھائیں گے, پتھر بھی کھائیں گے, کانٹوں کی راہ پہ بھی چلیں گے, آگ میں ڈالا جائے برداشت کریں گے, لیکن خدا کی قسم نوجوانوں سے ملنا نہیں چھوڑیں گے. اس ڈر کو نکالو. انہیں کیا بولتا کہ اس کو کیا بولیں گے؟ بھائی میرے بس جو بولنا آتا وہ بولو. یہی بول دو کہ میں پہلے بہت برا تھا, آپ تھوڑا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی نیک بن جاؤ نا بھائی, دونوں مل کے جنت میں جائیں گے. یہی بول دو بس, شاید کچھ اصلاح ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب تک یہ داعیانہ مزاج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, تب تک ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکے گا. اور یہ عمومی دعوت کو اپنانے کے ساتھ اپنے اندر خدا کی محبت کو بڑھاؤ, اس چنگاری کو بڑھانے کی کوشش کرو. ابھی حاجی حج کو گئے, کتنے پیارے انداز سے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے, اپنی حاضری کی گواہی دے رہے تھے. کبھی لبیک کی صدائیں سن کر آنکھ سے آنسو نکلے, کبھی اللہ اکبر کی ایک گونج سن کر آنکھ سے آنسو نکلے, کبھی دل تڑپ اٹھا, کبھی مدینہ کی زیارت کے شوق میں آنکھ سے آنسو نکلے, کبھی دل مچلا. اگر مچلا ہے تو مبارک ہے تمہیں اللہ کی محبت, اگر نہیں مچلا ہے تو ابھی ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, ابھی اللہ کی محبت پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ دن بھی تو آئے کہ جب آپ بھی کہو گے اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار پر, بھکاری بن کے آیا ہوں, محتاج بن کے آیا ہوں. اس کے لیے اللہ بلایا تو جائیں گے بھائی, انشاءاللہ جانے کا ارادہ پکا ہے بھائی, مگر اب اللہ بلائے تو جائیں گے. اللہ بلا رہے, سب کچھ بلا رہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ نے کہا, اللہ سب کو ہی بلا رہے. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ کھلایا تو کھائیں گے بلکہ ہاتھا بن کے بیٹھ جاتے. اللہ کھلایا تو کھائیں گے بلکہ ہاتھا بن کے بیٹھ جاؤ, کوئی بھی ہوٹل کچھ نہ کو جاؤ, نہ گھر میں دسترخوان بھی لگاؤ, کچھ بھی نہ ہو. کوشش کرنا پڑتا, محنت کرنا پڑتا. آپ کو اگلے سال حج کرنا ہے, ابھی سے تیاری کرنا پڑتا, ابھی سے پیسے جمع کرنا پڑتا, ابھی سے کوششیں کرنا پڑتا, تب جا کے آپ حج کو جائیں گے. تو حج کو جانے کی کوشش کیجئے, اور خود بھی جو ہے اخلاص کے ساتھ میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر اپنی اللہ کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمومی دعوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.